بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکور وزڈم چینل کی دا سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی قسط نمبر 5 میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں۔ محمد بن سلمان 21 جون 2017 کو سعودی عرب کے ولی عہد مقرر کیے گئے۔ ان کے والد کی جانب سے محمد بن نائف کو تمام عہدوں سے معزول کرنے کے فیصلے کے بعد انہیں تخت کا واضح وارث بنا دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے تقریباً 5000 سینئر شہزادوں کی طرح 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والے محمد بن سلمان باقی دنیا سے دور انتہائی پرتعیش اور مراعات سے بھرپور ماحول میں پلے بڑھے۔ اپنے باقی 13 بہن بھائیوں کی طرح ان کا بچپن بھی پہرے داروں کے سائے میں ریاض میں واقع شاہی محل میں گزرا۔ محل میں ان کا ہر حکم اور ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے ملازموں، خانساموں، ڈرائیوروں اور دیگر غیر ملکی ملازمین کی ایک بڑی فوج ہر وقت موجود تھی۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں محمد بن سلمان کو جن اساتذہ نے ٹیوشن پڑھائی ان میں رشید سقئی بھی شامل ہیں، جو آج کل BBC میں کام کرتے ہیں۔ رشید سقئی بتاتے ہیں کہ انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے روزانہ ایک شاہی ڈرائیور محل کی گاڑی میں انہیں لینے آیا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ محل کے سخت پہرے والے مرکزی دروازے سے گزرنے کے بعد ایسے شاندار بنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ سفید وردی میں ملبوس ملازم ان بنگلوں کے سامنے لگی گھاس اور پودوں کی باریکی سے تراش خراش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں ایک کار پارک بھی تھا جس میں قطار در قطار دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ محمد بن سلمان کو پڑھانے والے کچھ اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک ذہین شاگرد تھے جو ہمیشہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹس بناتے تھے، لیکن رشید سقئی کے خیال میں شہزادے کا دھیان سبق سے زیادہ محل کے محافظوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہوتا۔ لگتا ہے کہ انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ جو جی میں آئے کر ڈالیں۔ جیسے دیگر شہزادوں کی طرح جب والد نے محمد بن سلمان کو پڑھائی کے لیے امریکہ یا برطانیہ جانے کی پیشکش کی تو شہزادے نے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس انہوں نے سعودی عرب کی کنگ سعود یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا، جہاں سے انہوں نے قانون میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ کئی مبصرین کہتے ہیں کہ شہزادے کے اس فیصلے نے ان کی مدد بھی کی اور یہی فیصلہ ان کی راہ میں رکاوٹ بھی ثابت ہوا۔ سعودی لوگ بہت زیادہ محب وطن ہوتے ہیں۔ چونکہ محمد بن سلمان نے اپنی ساری زندگی ملک کے اندر گزاری ہے، اس لیے لوگ انہیں وطن کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ کئی سال تک MBS یعنی محمد بن سلمان کی انگریزی کمزور رہی اور ان میں دیگر شہزادوں کے برعکس آج تک کبھی مغربی ذہنیت کی گہری فہم پیدا نہیں ہو پائی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں مردوں کے لیے 4 بیویاں رکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، محمد بن سلمان نے ایک ہی اہلیہ پر اکتفا کیا ہے اور انہوں نے سن 2009 میں اپنی کزن شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز سے شادی کی، جن سے اب ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اور جہاں تک محمد بن سلمان کے اپنی بیوی بچوں کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے خاندان کو لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر مخفی رکھا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ سعودی شاہی خاندان کے ہزاروں افراد میں سے اور قانون کے ایک گمنام طالب علم سے دیکھتے ہی دیکھتے اتنے زیادہ طاقتور ولی عہد کیسے بن گئے؟ اس سوال کا جواب شاطرانہ سیاست، ان کے والد کی خاص مہربانی، خود محمد بن سلمان کے کردار کی بے پناہ قوت کے امتزاج میں ملتا ہے۔ ابھی محمد بن سلمان صرف 23 برس کے تھے اور انہوں نے اپنی جماعت کے اچھے طالب علموں کی طرح اپنی ڈگری مکمل ہی کی تھی کہ ان کے والد نے انہیں بڑے عہدے کے لیے نامزد کر لیا۔
MBS نے اپنے والد کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں وہ ریاض کے گورنر کی حیثیت میں اپنے والد سے کام سیکھنے لگے۔ اس دوران شہزادے نے بڑی توجہ سے سیکھا کہ شہزادہ سلمان جھگڑوں کا تصفیہ کیسے کرتے ہیں، مختلف فریقوں کے تنازع میں درمیانی راہ کیسے نکالتے ہیں، اور یوں انہوں نے سعودی ریاست کو چلانے کے گر سیکھنا شروع کر دیے۔ پھر جب 2013 میں MBS صرف 27 سال کے تھے تو انہیں ولی عہد کے دربار کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان پر سعودی عرب میں طاقت اور اثر و رسوخ کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر اگلے ہی سال انہیں تقرری دے کر کابینہ میں وزیر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اور پھر 2015 آیا۔ 2015 آیا تو محمد بن سلمان کی اثر و رسوخ میں نہایت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ جب جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کا جانشین خاندان کی طاقتور سدیری شاخ سے تعلق رکھنے والے ان کے سوتیلے بھائی سلمان کو بنا دیا گیا۔ جب نئے بادشاہ نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت وہ 80 برس کے ہونے والے تھے۔ شاہ سلمان کے لاڈلے بیٹے محمد کو بہت جلد نہ صرف وزیر دفاع مقرر کیا گیا بلکہ شاہی دربار کا سیکریٹری جنرل بھی بنا دیا گیا۔ محمد بن سلمان اس وقت ولی عہد ہونے کے باوجود اتنے با اثر تھے کہ وہ تمام اختیارات رکھتے ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک جدید ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ محمد بن سلمان اس وقت ویژن 2030 پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد سعودی عرب کو ایک فلاحی اور دنیا کے لیے قابل قبول ریاست بنانا ہے، جہاں پر ہر شخص اپنی آزادی سے زندگی گزار سکے۔ تمام دنیا کو اس وقت کا انتظار ہے جب محمد بن سلمان باقاعدہ طور پر بادشاہ بنتے ہیں تو کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ تمام دنیا اس کی منتظر ہے۔